بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہاں جی، تو آج ہم اپنے اردو کے نیو لیسن کے ساتھ پڑھنے کے لیے پھر سے تیار ہیں۔ ہاں جی، بک نکالیں 7 کلاس کی، شاباش، اردو کی بک نکالیں اور اس کا پیج نمبر 28 اوپن کر دیجیے۔ ٹھیک ہے بچوں، پیج نمبر 28 ہم نے نیو لیسن سٹارٹ کرنا ہے، اپنا نیو سبق شروع کریں گے ہم، ناممکن سے ممکن کا سفر۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ اپنے ہاتھ میں پینسل، لیڈ پینسل اور ہائی لائٹر ضرور پکڑ لیجئے تاکہ آپ کو میں املا اور ڈیفیکلٹ ورڈز ہائی لائٹ کروا سکوں، جس میں سے آپ کا آبجیکٹیو بھی آئے گا اور املا کے ورڈز بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈ پینسل سے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میں آپ کو مطلب لکھواؤں، تو معنی بھی ساتھ ساتھ لکھواتی جاؤں گی جو کہ آپ نے بک پر لکھنے ہیں، تاکہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا رہے کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، چلے شاباش، جلدی سے اپنا پیج نمبر 28 اوپن کریں اور ساتھ میں ہائی لائٹر اور لیڈ پینسل بھی پکڑیں۔ جی تو بیٹا، ہمارا آج کا جو لیسن ہے اس کا ٹاپک ہے، عنوان ہے ناممکن سے ممکن کا سفر۔ تو دیکھیں، ایز اے مسلم ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ہمارا پکا یقین ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ناممکن نہیں ہوتا، ناممکن، اور اس کام کو ہم زیادہ اس سے کرتے ہیں جو کہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، جو کہ مشکل ہوتا ہے، ہم اس میں زیادہ اپنی انرجی فورس لگا کے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں دو راستے ہوتے ہیں، ایک مشکل ہوتا ہے اور ایک آسان ہوتا ہے۔ آسان کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے نا بھئی، آسان راستے پر چلنا تو سبھی پسند کرتے ہیں، لیکن کامیابیوں کا راستہ جو ہے وہ مشکل راستہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم ناممکن کو ممکن بنانے کی طرف آتے ہیں، جیسے قائد اعظم نے پاکستان حاصل کیا، دن رات انہوں نے سٹرگل کی، دن رات انہوں نے محنت کی، ایون کہ اپنی ذات کو بھی انہوں نے نگلیکٹ کیا، انہوں نے اپنی ذات کو بھی بھلا دیا پاکستان بنانے کی خاطر۔ تو ایک ناممکن سفر کو انہوں نے ممکن کر دکھایا، جو کہ پاکستان کیونکہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنا ایک ڈریم تھا، ایک خواب تھا ان کا، کہ ایک ہمارا اپنا ملک ہو جہاں پر ہم اپنے طریقے سے رہیں، اور اس کے لیے آپ نے دن رات محنت کی۔ تو ظاہری بات ہے جتنے آپ محنت کریں گے اتنی ہی بڑی بڑی کامیابیاں آپ کو ملیں گی۔ ٹھیک ہے، تو میں پہلے آپ کو اس کا تھوڑا سا دیکھیں نا بچوں، یہ سائنسدان جو ہوتے ہیں نا، یہ جب ایک کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا، جب تک وہ اسے بھرپور طریقے سے پورا نہیں کر دیتے، جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے نا، وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہی رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ابیلٹی نا بہت کم لوگوں میں رکھی ہوتی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک جنونی کیفیت کے ہوتے ہیں، جو اپنے کام سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ آس پاس میں کیا ہو رہا ہے، انہیں نہیں پتا ہوتا میں نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے، میں نے صبح کو میں نہایا نہیں، یعنی کہ انہیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی انہیں وہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے کہ اس نے آج کہاں جانا، کہیں اس کا جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے نا، جسے اس نے اچیو کرنا ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو اس نے بنایا ہوتا ہے کہ میں نے اس کام کو کر کے رہنا ہے، میں نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ آپ نے نیوٹن کے بارے میں پڑھا نا، نیوٹن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس نے گریوٹی، ہاں جی، فورس ایجاد کی، کیسے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اوپر سے سیب گرا، لہٰذا وہ اسی میں ہو گیا، پڑ گیا کہ بھئی یہ آخر سیب نیچے کی طرف کیوں آیا، اوپر کی طرف کیوں نہیں گیا؟ جب تک اس نے گریوٹی کو اس نے نہیں کر دیا، پروف نہیں کر دیا، وہ اسی کام پہ بندہ لگا رہا۔ اس کے بعد آپ اسی طرح دوسرے سائنسدان کو لے لیں، ایڈیسن کو لے لیں، جس نے بلب ایجاد کیا، ہاں جی، بلب ایجاد کیا تھا جس نے، ایڈیسن، ہاں ایڈیسن کا نام تو آپ نے سنا، اس نے 1000 ایکسپیریمنٹس کیے، ہاں جی 1000 ایکسپیریمنٹس کیے، تب جا کے ایک چھوٹا سا بلب بنا سکا جس کو آپ ایک انگلی سے بٹن سوئچ آن آف کرتے ہیں، جلاتے ہیں، بند کرتے ہیں اور پورے جہان کو روشن کرتے ہیں۔ یہ سب ایڈیسن کا کمال ہے بچوں، یہ بہت عظیم لوگ تھے، جی، یہ جو تھے یہ اپنے کام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہیں دنیا میں کسی سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا تھا۔ نہیں، گراہم بیل نے فون ایجاد کیا،
یہ سب دیکھ لیں آپ، یعنی کہ یہ سائنسدان ہی تھے ہمارے جنہوں نے اپنے کام سے محبت، لگن سے ناممکن کو ممکن کر دیا. ہاں، گراہم بیل کو دیکھ لیں، ٹیلی فون جس نے ایجاد کیا، اس نے کیسے اس چیز کو سوچا کہ یار کس طرح بھئی میری آواز میں دوسروں تک پہنچاؤں یا دوسروں کی آواز سن سکوں، جس نے امپوسیبل کو پوسیبل کر دیا. ایسے ہی ہے نا. تو یہ تھے وہ ہمارے سائنسدان جنہوں نے ناممکن سے ممکن کا سفر کیا. جی تو بیٹا کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا. اب یہ جو ہماری سٹوری ہے نا، یہ جو کہانی آج ہم نے پڑھنی ہے، یہ بھی ایسے ہی 2 بھائیوں کی ہے جنہوں نے جہاز بنانے کی ٹھانی، اور پھر جب تک وہ جہاز انہوں نے بنا نہیں لیا، اس میں جب تک انہوں نے سفر نہیں کر لیا، وہ جو تھے اس کام کے پیچھے پڑے رہے. کہ اچھا آپ ایک بات دیکھیں، یہ انگریز تھے، ٹھیک ہے نا، کرسچن تھے. انہوں نے یہ جب سوچا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر معراج کیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، براق ان کی سواری تھی، اور وہ منٹوں سیکنڈوں میں جا کے اللہ تعالیٰ سے گفتگو شنید کر کے واپس آ گئے، اور صبح آنکھ کھلی تو انہوں نے سب کو بتایا. تو پہلی پرواز تو ہمارے نبی پاک نے کی نا. ایسے ہی ہے نا. ہاں جی، تو سب سے پہلی جو پرواز تھی وہ سفر معراج میں ہوئی. بعد میں انہوں نے آئیڈیا لیا ان سے، پھر یعنی کہ ظاہری بات ہے کوئی دماغ میں چیز آتی ہے پھر ہی بندہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے نا. تو اسی طرح ناممکن سے ممکن کا سفر، یہ ہمارا آج کا لیسن ہے جسے اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں پہلے آپ کو اس طرح کرتی ہوں، مشکل الفاظ کے مطلب بتاتی ہوں، میننگز لکھواتی ہوں، یہ آپ اپنی بک کے اوپر لکھ لیں. ہاں جی ٹھیک ہے. تجسس، تلاش، جستجو، تقویت، طاقت، شرمندہ تعبیر، عملی شکل پانا، رجحان، توجہ. ایئر میوزیم کا نام ہے، وہاں کے کسی میوزیم کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے میننگز لکھ لیے. اب میں ریڈنگ سٹارٹ کر رہی ہوں، آپ میرے ساتھ سنیں، اس کو غور سے توجہ سے سنیں، بعد میں خود کیجئے گا، اور جو الفاظ کے میننگز میں جن کے لکھواؤں آپ ان کے ذرا نوٹ بھی کرتے جائیں اور ہائی لائٹ بھی کرتے جائیں جہاں میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے، تو چلے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی. خواہش، آرزو، پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی. وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا. فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سونے دیکھے یعنی کہ بہت سے لوگوں نے دیکھے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا تھا. امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی. جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھر سکا. ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے. لو جی، اس میں تو کتنے لوگ آئیں گے اور کتنے لوگ چلے جائیں گے کوئی پتہ نہیں ہے. ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین سے مراد ہوائی جہاز بنانے میں 10 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے. لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا. یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آلول رائٹ. جی، آلول رائٹ. ہاں جی، کیا آپ نے پڑھا اس میں کہ انہوں نے کہا کہ انسان کے پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش تو تھی، اکثر سوچتا تھا، آپ بھی سوچتے ہوں گے کاش میرے پر ہوتے میں بھی اڑتا. یہ چڑیا، یہ طوطے، یہ پرندے کتنے مزے سے فضاؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں اور کتنے پیارے لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ خواہش تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں تھی، لیکن اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا تھا.
अमरीकी फौज एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करती रहती थी। 1903 में उन्होंने कहा कि जो कि जहाज बनाने की कोशिश में मसरूफ थी, वो उसे एक्चुअली उड़ने वाली मशीन भी कहा है उन्होंने। तो उन्होंने कहा 10 लाख से 1 करोड़ साल तक खर्चा लग जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कोई और भी इस काम में मसरूफ था। ये तो पूरी फौज लगी थी, आर्मी फौज थी, ये तो अमरीकी फौज थी, आर्मी थी, ये तो पूरी फौज लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ 2 भाई भी इस काम को करने में मसरूफ थे, जिन्होंने 8 रोज गुजरते ही 2 आदमियों ने ये नाकाबिले यकीन कारनामा सर अंजाम देके अहले दुनिया के रहने वालों को हैरत में डाल दिया। ये थे विल्बर राइट और आल्विन राइट, 2 भाई। ये हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है ना, आप इसके जरा डिफिकल्ट वर्ड्स और जो मैं हाईलाइट करवा रही हूँ ना, हाईलाइट करें जी, हाईलाइट करते जाएं। परिंदों, उड़ने की ख्वाहिश, फजाओं, भौसों, ताबीर, ख्वाब के मानी, ख्वाब के यानी कि ताबीर, अमरीकी फौज, 1903, जहाज बनाने की कोशिश, उड़ान, न्यूयॉर्क टाइम्स, उड़ने वाली मशीन, 10 लाख साल से 1 करोड़ साल, 8 रोज, 2 आदमियों, हैरत, विल्बर राइट, आल्विन राइट। ठीक है जी, हो गया ये पैराग्राफ। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। विल्बर राइट 16 अप्रैल 1867 को अमरीकी रियासत इंडियाना में पैदा हुआ। उसका छोटा भाई आल्विन राइट 19 अगस्त 1871 को रियासत ओहायो में पैदा हुआ। दोनों भाई तमाम उम्र इकट्ठे रहे। वो भाई होने के साथ साथ गहरे दोस्त भी थे। वो एक साथ रहते, एक साथ खेलते, एक साथ काम करते और एक साथ सोचते थे। वो मिल्टन राइट नामी एक पादरी के बेटे थे। पादरी किसको कहते हैं जी? जो चर्च वगैरह में होते हैं ना, क्रिश्चियंस के पादरी जो फादर होते हैं, उनको कहते हैं। राइट ब्रादरान के वालिद अक्सर चर्च के मामलात के सिलसिले में सफर में रहते। चर्च उसको कहते हैं जहां पर ये क्रिश्चियन अपनी प्रेयर करते हैं, इबादत वगैरह करते हैं ना, उसको चर्च कहते हैं। इनकी वालदा कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थी। वालदा इनकी पढ़ी लिखी थी। देखिए, कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थी। वो रियाजी और साइंस की माहिर थी। उस दौर में रियाजी और साइंस की माहिर थी। खास तौर पर वो मुख्तलिफ आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थी। आलात, मशीन वगैरह जैसे इस्तेमाल करने में महारत रखती थी। वो खुद भी कई चीजें बनाती थी, क्योंकि रियाजी और साइंस की माहिर थी, खुद भी बहुत सी चीजें बनाती थी। अच्छा, अब इस सेकंड पैराग्राफ के जरा आप हाईलाइट कर लें वर्ड्स। विल्बर राइट की डेट ऑफ बर्थ 16 अप्रैल 1867, इंडियाना 19 अगस्त 1871, 19 अगस्त 1871 ओहायो। आगे है मिल्टन राइट पादरी, मिल्टन चर्च के मामलात, कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थी। वालदा कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थी। रियाजी और साइंस, मुख्तलिफ आलात, महारत। ठीक है, अब हम थर्ड पैराग्राफ पर आते हैं। आल्विन ने अपने बचपन के बारे में लिखा कि हम खुशकिस्मत थे कि हमने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहां बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है। हौसला अफजाई की जाती है, उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है कि जो चीज उनमें तजस्सुस उभारे, तजस्सुस तलाश उभारे, वो इसके बारे में खोज लगाएं, पता लगाएं। हाँ जी बच्चों, आज हमने यहाँ तक ही पढ़ना है, खोज लगाएं तक। अब आप डायरी जरा नोट कर लें। आज की डायरी लर्न नामुमकिन से मुमकिन का सफर, पेज नंबर 28। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।